فليطيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. محترم علماء کرام، اسٹیج میں تشریف فرما دور دراز سے خصوصی طور پر اس جلسے کے رونق مقررین اعزاز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ ذاریات کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کریں. بے شک نصیحت مومنوں کے لیے فائدہ بخش ہے. یہاں پر جو وذکر لفظ آیا ہے اس میں مثلا جو مفسرین اعلان ہیں جنہوں نے قرآن کے معنی اور ان کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس کا ایک خاص پہلو ذکر کیا ہے کہ وذکر کا معنی یعنی آپ لوگوں کو تذکیر کریں. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو معلوم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے. دوسروں کو نصیحت کرتے وقت وہ ان چیزوں کو بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ شخص خود اپنے عمل میں ان چیزوں میں غلطی کر جاتا ہے. آپ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آپ سے اسی جگہ پر غلطی ہو جاتی ہے، تو اس جگہ پر اگر آپ کو کوئی یاد دلائے تو آپ سے وہ غلطی نہیں ہوگی. تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہے، یعنی دوسرے کو بطور تذکیر کسی بات کی طرف رہنمائی کرنا. جیسے آپ سارے لوگ جانتے ہیں مثال کے طور پر کہ جلسے میں آنے کے بعد راستے میں نہیں کھڑا ہونا ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں علماء کرام آپ کو کہتے ہیں تشریف لائیں، پنڈا کے نیچے آئیں، آپ کو معلوم ہے لیکن بطور تذکیر آپ کو کہا جاتا ہے. اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یا نصیحت جو اس کا عام مفہوم ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا. تو ذرا سنیں غور سے اللہ رب العالمین کے اس کلام کو غور سے سنیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کریں، لوگوں کو یاد دلائیں، یہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. یہ چیزیں مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تو آپ غور سے سن لیں، جن کو نصیحتیں فائدہ نہیں پہنچاتی وہ کیا ہیں؟ غور سے سنیں سر. مومنین جن کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات معمولات آتے ہیں، تو اس کے تابع فرمانبردار ہو جاتا ہے. مومن اسی کے پیچھے چلنے رہتا ہے. اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے جو بھی احکام آئے ان کے ہمیشہ تیار اور کوشاں رہتا ہے. اس لیے میں بطور تذکیر آپ لوگوں کو کچھ غلطیاں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن وہ ہم سے روزانہ سزا ہوتی ہیں، انہیں سے دو تین ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک، اس سے پہلے جو میں نے ایک حدیث کی تلاوت کی تھی، حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اگر کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے منع کریں. وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. تو عمومی طور پر آج کے نوجوانوں میں یہ چیز تو نہیں پائی جاتی، لیکن جو آج بھی ہمارے بزرگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، الحمدللہ کئی بار ان سے ملاقات ہونے کے بعد خوشی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو بھی علم ہوتا ہے، جو ان کے پاس جانکاری ہوتی ہے، جو بھی دعائیں انہیں یاد ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ان کے مواقع تلاش کرتے ہیں اور موقع پر ہی وہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کئی بار بطور طرز لوگوں کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں کچھ چیزیں ثابت بھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جس وقت ہم لوگ بچے تھے، آج بھی بچے ہیں، کسی سے مصافحہ کرتے وقت عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے دعا کون سی پڑھی. جو لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں یقیناً ان کے اندر دین کا جذبہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے اس کے ذریعے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. وہ اس کے ذریعے آپ کو دعا سکھانا چاہتا ہے. اگر آپ کوئی نہیں جانتا اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے
ان کو سکھاتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسافات کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ثابت نہیں ہے، وہ دعا ثابت نہیں ہے۔ اس کی 3 سندیں ہیں، اور 3 سند اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث تو ایک ہے، لیکن کل دیکھنے کے بعد جو حدیث کا محور ہے وہ 3 جگہ پر جا کے اٹک جاتی ہے، اور وہ تینوں جگہ پر کلام ہے۔ تینوں جگہ پر محدثین اکرام نے سخت ترین اس حدیث کے جو روات اس پر کلام کیا ہے، اس وجہ سے یہ دعا ثابت نہیں ہو پاتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ وہ دعا چھوڑ دیں۔ دوسری بات، عمومی طور پر جلسے وغیرہ میں آج میں نے نہیں دیکھا، عمومی طور پر جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پیسے رہتے ہیں انگلیوں میں، اس کے بعد بہت بار دعا کے بعد چہرے پر مسح کیا جاتا ہے، ہاتھ کو بہت ملتے ہیں، ہاتھ کو بہت ملتے ہیں۔ اس کی ایک روایت بھی ہے، اس کی ایک روایت ہے، حافظ ابن حجر نے اس کو حسن لغیری کہا ہے، حافظ ابن حجر نے اس کو حسن لغیری کہا ہے۔ علماء اکرام جانتے ہیں، علماء اکرام کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کو حافظ ابن حجر نے حسن لغیری کہا ہے، لیکن ان کے جو روات ہیں ان کی پوری تحقیق کے بعد جو معاصرین علماء کرام ہیں، کیا تو ان کے بعد کے جو علماء کرام ہیں ان کی تحقیق پر اگر آپ نظر ڈالیں گے، آپ اس حدیث کی تحقیق خود کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ یعنی دعا کرنے کے بعد ہاتھ چہرے پر ملنے کے لیے جو روایت تھی وہ حدیث بہت سخت، بلکہ حدیث سخت ضعیف ہے، یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس لیے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور عبادت کے لیے علماء کرام کے درمیان ایک مجمع علیہ قاعدہ ہے، مجمع علیہ یعنی اس پر سارے علماء کرام کا اجماع ہے، وہ استصحاب حال ہے۔ استصحاب کی بہت ساری قسمیں ہیں، علماء کرام جانتے ہیں، تو استصحاب کی کچھ قسموں میں تو اختلاف ہے، لیکن جو استصحاب حال ہے، براءت اصلیہ جو ہے، یا تو العدم جو ہے، العدم الاصلی جو ہے، یہ اجماع ہے، اس پر لوگوں کا اجماع ہے کہ جو چیز عبادت کے طور پر کی جانی ہے اس کے لیے دلیل اگر نہ ہو وہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ الاصل عدم انشغال ذمہ، الاصل عدم انشغال ذمہ، عبادت سے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ آدمی عمومی طور پر عبادت نہیں کرے گا، اگر کوئی کسی عبادت کو کرنے کے لیے کہے گا تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ہاتھ پوچھتے ہیں، ہاتھ مسح کرتے ہیں دعا کرنے کے بعد تو یہ عبادت کے روپ میں ہے، عبادت کی خاطر ہے، اگر یہ ثابت نہیں ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ وہ روایت ثابت نہیں ہو پاتی ہے۔ تیسری چیز، ہاں سب غور سے سنیں گے، ہماری مائیں اور بہنیں اور عورتیں بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے غور سے سنیں ان چیزوں کو، بہت ہر جگہ پر آپ کرتے ہیں، چھوڑ دیں، اسی میں بھلائی ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہی میں اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو قبول کرے گا، نہیں تو آپ کا عمل کسی کام کا نہیں رہ جائے گا۔ تیسری بات، عمومی طور پر جماعت کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت سلام پھیرتے وقت آدمی امام سے سبقت کر جاتا ہے، آدمی امام سے سبقت کر جاتا ہے۔ اگر سبقت ہو جائے کئی بار جان بوجھ کر بھی، یہ ایسی غلطیاں ہیں انسان اس پر دھیان نہیں دیتا ہے، بلکہ کئی بار تو آدمی ہمیشہ کرتا ہے، امام صاحب کو بھی معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی دھیان نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، جس سے آدمی کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے کرنے والے پر جو جانکار کرتے ہیں، عمدن کرتے ہیں، اس پر بہت سخت وعید ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ جب سلام دیں تو امام کے بعد ہی سلام دیں۔ چوتھی چیز، عمومی طور پر وضو کرتے وقت آدمی
جب ہاتھ دھوتا ہے یعنی کہونی سے جس وقت ہاتھ دھوتا ہے اس وقت اس کف کا یہاں سے ہتھیلی کا خیال نہیں رکھتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو اور ہاتھ کو کہونی تک، اللہ رب العالمین نے فرمایا تو جس وقت آپ کہونی تک ہاتھ دھوتے ہیں اس وقت کف کا دھونا فرض ہے، اس وقت کف کا دھونا ہتھیلی کا دھونا فرض ہے۔ اگر آپ اس وقت پورے کف کو ہتھیلی کو بہت دھیان سے نہیں دھوئیں گے، ذرا سا بھی اگر سوکھا رہ جائے اس وقت تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو نہیں ہوگا اور یہ وضو نماز کی شرط ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے سارے لوگوں پر، نمازیوں پر کہ آپ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پہلی بار اس وقت ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد جب دوسری بار دھوئیں گے اس وقت پورا ہاتھ دھلا جانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو علماء کرام ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ جب آپ کے پروگرام میں جب کبھی ایسی بات آ جائے جو شریعت کے مخالف ہو یا شریعت اس کا ساتھ نہ دیتی ہو تو آپ اس عالم کو اس کی طرف رہنمائی کریں، تاکہ آپ کا جو آپ ہمارے سماج کے جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے ان سے تاکہ غلطی نہ ہو۔ جیسے ہمارے حدیث صاحب چلے گئے، اس سے پہلے جو مقرر تھے دہیہ کلبی کے حوالے سے، جو زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ عرب کے کچھ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ پورے عرب کا رواج نہیں تھا، یہ پورے عرب کا رواج نہیں تھا، بلکہ کچھ شریر لوگ، حد درجہ گھٹیا لوگ ایسا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس سلسلے میں دکتور یعقوب باحسین کا ایک زبردست مقالہ ہے، 7.5 صفحے کی ہے، علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بحث کو پڑھیں تاکہ لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں آتی ہیں وہ نہ آئیں۔ اور دہیہ کلبی کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی بچی کو دفن کیا تھا اور کئی بار ان کے بارے میں نازلہ کلمات یہاں کہے گئے، کافی تک کہا گیا، تو میں بتا دوں دہیہ کلبی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اس کی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے بہت ملتی جلتی تھی، بہت خوبصورت انسان تھے اور بہت با اخلاق آدمی تھے۔ یہ غزوے بدر کے علاوہ سارے غزوات میں شامل رہے، بہت بڑے صحابی ہیں، اس لیے اس طرح کے صحابی کے بارے میں بہرحال ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے سارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ آ کر بات کریں۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر ایک مختصر سی حدیث ذکر کی ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ عمومی طور پر خطبوں میں، جلسوں میں کچھ لوگ سنی سنائی بات بیان کرتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کوئی اگر محض سنی سنائی بات کرتا ہے تو اس کی سنی سنائی بات کہنا اس کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے کھلے طور پر کہہ دیا، اس لیے ہم سارے لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آخر ہم اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو اخلاص کی توفیق عطا فرما، جو علماء کرام ہیں ان کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، ان کو ہمیشہ ہر بات کی کہنے کی توفیق دے۔ اور آپ لوگ جو یہاں پر جلسے میں آئے ہوئے ہیں، آپ اپنے مقصد کو سمجھیں، آپ بہت بڑے مقصد سے آئے ہیں، آپ اپنے مقصد میں بالکل فیل ہو کر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں خیر کا معاملہ کرے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔